أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصينا مولى ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا عنات موجود ولا وقت محدود ولا عجل ممدود وترى الخلائق وبقدرته والنشر ضياء وبرحمته وبسط الميدان عدله اول دین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به التوحید وكمال التوحيد والإخلاص له نفي الصفة عن كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الموصوف أنه غير الصفة فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه فمن قرنه فقد صنعه فمن صنعه فقد جزاه فمن جزاه فقد جهله فمن إشار إليه فقد عرضه فمن عرضه الصلاة والسلام والتحية والإكرام للنبي الرحمة وقادر المغفرة وقائد خير والبركة ومنتزل بعد من الهلكة سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آج محمد کا احسان جس کو جتنا یاد ہے صلوات دعا ہے پروردگار عالم کے پانیان کا یہ تمام خرچہ خرجات کوشش کا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات روز زیارت امیر نصیب فرما قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما محشر کے روز خاتم قرآن خاتم دامن اہل بیت نصیب فرما ہمارے آپ اپنی وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما ہر ادھار کو مرنے سے پہلے لازمی مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کریں ایک مل کے سارے بلند آواز سے سرور اجازت ہے بات شروع کی جائے حمد ہے اس اللہ کی توجہ میں حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہم جیسوں کو حسین ابن علی کا عزادار بنایا لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے مصطفیٰ اور مرتضیٰ بندوں پر کہ جنہوں نے وحشی کو انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنایا سلام ہم ہستیوں پر کہ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا ابو ذر بنایا بے دار کو دیکھا مقداد بنایا بے مال کو دیکھا بلال بنایا مجبور کو دیکھا مختار بنایا سلام ہو ہستیوں پر کہ جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا در بنایا آسی کو نوازا ہر بنایا لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے مصطفیٰ اور مرتضیٰ بندوں پر کہ جنہوں نے منکروں کو دیکھا تو فنار کر دیا ہم جیسوں کو دیکھا تو آزادار کر لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس گھرانے عصمت پر کہ جو کہیں بے دل کے دل کی آواز نظر آتا ہے جس گھر کا بچہ آدم ساز نظر آتا ہے جو کہیں قبلے کا قبلہ کہیں نمازوں کی نماز نظر آتا ہے اور واجب العزت ہے وہ شخص جسے یہ گھر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور واجب اللعنت ہے وہ جسے یہ اپنی نظروں سے گرا دیتا ہے واجب اللعنت ہے وہ جسے یہ اپنی نظروں سے گرا دیتا ہے خدا قرآن میں فرماتا ہے توجہ میری طرف رکھنا ایک جملے پہ توجہ ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی بات سمجھ میں آئے گی تو
लुत्फ आएगा। खुदा कुरान में फरमाता है कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद कतन तुम्हें मेरे करीब नहीं कर सकता। तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद कतन तुम्हें मेरे करीब नहीं कर सकता। अल्लाह के करीब होने के लिए क्या करना पड़ता है? खुदा कह रहा है कि तुम्हारे माल में इतनी वुसअत नहीं कि वो तुम्हें मेरे करीब करे, तुम्हारी औलाद इतनी ताहिर नहीं कि वो तुम्हें मेरे करीब करे। इसका मतलब ये हुआ कि किसी का वुसअत रिस्क देखकर और किसी का वुसअत औलाद देखकर ये कहना गलत है कि खुदा इससे राजी है। किसी का वुसअत माल देखकर ये कहना गलत है कि खुदा इससे राजी है, क्योंकि खुदा कह रहा है कि तुम्हारा माल मुझे मैं तुम्हारा माल तुम्हें मेरे करीब नहीं करेगा। यानी कि किसी के घर के दरवाजे पे हाज़िर मिन फज़्ल रब्बी लिखा हुआ देखकर ये कहना गलत है कि खुदा इससे राजी है। खुदा के करीब हमें करेगा। बंदा नमाज के लिए मुसल्ला बिछाता है, नमाज की नीयत करता हूँ नमाज पढ़ने की कुर्बतन इलल्लाह। नीयत में बंदा कह रहा है कि मुझे अल्लाह की कुर्बत मिलेगी, कुर्बतन इलल्लाह। नमाज खत्म हुई, ख्वाहिश क्या है? जन्नत। इसका मतलब नीयत है अल्लाह की कुर्बत की, ख्वाहिश है जन्नत की। नीयत और ख्वाहिश दोनों अलग अलग हो गई। और मेरी समझ में आज तक समझ में नहीं आई ये बात कि वो कौन सी कुर्बत है जिसमें जन्नत ना हो। वो कौन सी कुर्बत है जिसमें जन्नत ना हो? नीयत है कुर्बतन इलल्लाह, ख्वाहिश है जन्नत की। और सिर्फ कुर्बतन इलल्लाह ये नहीं कि अल्लाह के करीब, बल्कि नीयत है कुर्बतन इलल्लाह, अल्लाह की तरफ करीब। अल्लाह के करीब नहीं, अल्लाह की तरफ करीब। इसका मतलब कि अल्लाह की तरफ करीब होने के लिए अल्लाह की कोई सिमत मुअय्यन करनी पड़ेगी, और जिसकी सिमत मुअय्यन हो जाए वो अल्लाह नहीं रहता। और अल्लाह के करीब भी होना है कि नमाज की नीयत और हर इबादत की नीयत है कुर्बतन इलल्लाह, कुर्बतन इलल्लाह, अल्लाह की तरफ करीब, अल्लाह की तरफ करीब। अब अल्लाह की तरफ करीब होने के लिए इसका मतलब अल्लाह की तरफ मुअय्यन करनी पड़ेगी। और अगर किसी की तरफ मुअय्यन हो जाए तो वो महदूद हो जाता, और जो महदूद हो जाए वो अल्लाह नहीं रहता। मैंने कुरान से पूछा कि मुझे कोई ऐसे बता जो अल्लाह की तरफ करीब है, तो कुरान ने कहा मेरे पास 4 हस्तियां हैं जो अल्लाह की तरफ करीब है, जो अल्लाह के करीब तरीन है। मैंने कहा पहली हस्ती कौन है? तो कुरान ने कहा कि पहली हस्ती है मूसा। मैं मूसा के पीछे चला, मैंने कहा शायद मुझे अल्लाह के करीब कर। मैं मूसा के पीछे चला तो मूसा कोहे तूर पे रुक गया। मूसा कोहे तूर पे रुक गया। मैंने कहा है नबी अल्लाह, ए कलीमुल्लाह, तू तो अल्लाह के करीब गया था और आप यहाँ कोहे तूर पे रुके। कहा उसने मुझे यहाँ पर रोक दिया, इससे आगे जाने की मुझे इजाजत नहीं। मैंने कहा आपसे आगे भी कोई है? तो कुरान ने मुझे कहा हाँ, मरियम का बेटा ईसा। मरियम का बेटा ईसा अल्लाह के करीब गया। मैं ईसा इब्न मरियम के पीछे चला तो ईसा चौथे आसमान पर रुक गया। ईसा को चौथे आसमान पर रुके देखा तो मैंने कहा है रूह, आप तो अल्लाह के करीब जा रहे थे, आप यहाँ चौथे आसमान पे क्यों रुके? कहा मैं यहाँ रुक गया, उसने मुझे यहाँ तक रोका, जिब्राइल आगे गया है। मैं जिब्राइल के पीछे चला तो मैंने देखा कि जिब्राइल काबा कौसैन की मंजिलत पे, सिदरतुल मुंतहा की मंजिलत पे खड़ा कांप रहा। जिब्राइल सिदरा की मंजिलत पे खड़ा कांप रहा है। मैं जिब्राइल के पीछे जब चला, मैंने पूछा है जिब्राइल, तू तो अल्लाह के करीब जा रहा था, तू सिदरा के मुकाम पर क्यों रुक गया? उसने कहा गुस्ताख ना बन, मुझे यहाँ से आगे जाने की इजाजत नहीं, क्योंकि अगर मैं आगे गया मेरे पर जल जाएंगे। वो नालैन समेत आगे चला गया, वो नालैन समेत आगे चला गया। अल्लाह के करीब, और जो चीज इनसे करीब हो जाए, इनसे मंसूब हो जाए, वो कुर्बतन इलल्लाह हो जाती है। नालैन बनी थी किसी चमड़े की, चमड़ा बना था किसी खाल का, खाल थी किसी जानवर की, यानी कि जानवर भी इस घर से मंसूब हो जाए तो वो अल्लाह के करीब कर देता है।
اب ہمارے اوپر فتوے نہ لگایا کرو کہ ہم زلجنا کی پوجا کرتے ہیں، ہم زلجنا کی پوجا نہیں کرتے، زلجنا کو ہاتھ لگا کے کہتے ہیں ہمیں اس کے قریب لے جا۔ نعرے حیدری، ہمیں اس کے قریب لے جا۔ نالین رسول کے قدموں اور رسول نالین پہن کے آگے گئے۔ میں نے سمجھا کہ شاید زہرا کا بابا اللہ کے بالکل قریب چلا گیا، اور میں چلا رسول کے پیچھے، اور جب میں رسول کے پیچھے چلا تو میں نے دیکھا رسول کعبہ قوسین کی منزلت پر کھڑے۔ میں نے دونوں ہاتھ جوڑے اور میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ تو اللہ کے قریب جا رہے تھے، آپ کعبہ قوسین کی منزلت پر بالکل قریب آ کے کیوں رک گئے؟ کہا اس نے مجھے یہاں تک روک دیا۔ میں نے کہا آپ سے بھی آگے کوئی ہے؟ تو آواز آئی ہاں میرے سے آگے بھی کوئی ہے۔ جب میں معراج پہ اللہ کے قریب گیا تو میں نے دیکھا پردے سے ہاتھ نکلا تو ہاتھ علی کا تھا۔ ہاتھ نکلا تو ہاتھ علی کا تھا، یعنی کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے آل محمد سے قریب ہونا پڑے گا۔ اور بندہ نماز میں نیت کر رہا ہے قربت اللہ کی، اور وہ کون سا قرب ہے جس میں جنت نہیں، اور کس کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے؟ اللہ کے، اس اللہ کے جو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں، اس کے قرب کی نیت کر رہا ہوں جو ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ عبادت میں نیت اس کے قرب کی، خواہش جنت کی۔ یہاں آل محمد کے قریب ہو جاؤ وہ تمہیں خود مل جائے گا، آل محمد کے قریب ہو جاؤ وہ تمہیں خود مل جائے گا۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے لمبی چوڑی فہرست اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے انسان، گاڑی دے، بنگلہ دے، مال دے، اولاد دے، اس کا مطلب عبادت نہیں تجارت تھی، عبادت نہیں تجارت تھی۔ یہ کون سی عبادت ہے کہ گاڑی کی نیت کر رہا ہے قربت اللہ کی، اور نماز ختم کرنے کے بعد کہہ رہا ہے یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے۔ نیت میں دعا ہے کہ اللہ مجھے قریب ہو، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اور دعا ہے، دعا نماز ختم کرنے کے بعد دعا میں کہہ رہا ہے گاڑی دے، بنگلہ دے، اولاد دے، مال دے۔ یہ کون سا قرب ہے؟ اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ یہ ہے عابد کی عبادت۔ اب آؤ عاشق کی عبادت دکھاؤ تمہیں۔ عاشق کی عبادت کیا ہے؟ شب عاشور حسین نے دیے بجھا کے کہا تھا جاؤ میں تمہیں جنت دیتا ہوں، سب نے ہاتھ جوڑ کے کہا وہ کون سی جنت ہے جس میں تو نہیں ہے؟ ہم تو آئے تھے کہ تو اللہ کے قریب ہے اور ہمیں اللہ کے قریب کرے گا۔ ہم جنت کی لالچ میں نہیں آئے، ہم اللہ کے قرب کے لیے آئے ہیں۔ ہمیں اللہ کے قریب کر، ہمیں جنت کی خواہش نہیں۔ وہ کون سی جنت ہے جس میں تو نہیں؟ اور جنت، یہاں پہ جتنے عزادار بیٹھے ہیں کسی کو بھی اٹھا کے پوچھو تو وہ بولے گا میں مجلس میں جنت کی خواہش کے لیے نہیں آیا۔ کوئی بھی عزادار کسی بھی مجلس میں کسی سے بھی پوچھو تو کوئی نہیں کہے گا کہ میں جنت کی خواہش کے لیے آیا، سب یہی کہیں گے ہم حسین کے لیے آئے ہیں، ہم حسین کے عشق کے لیے آئے ہیں۔ یہاں سے اٹھ کر مسجد کے دروازے پہ جاؤ اور مسجد کے دروازے پہ نمازی سے پوچھو، بچے سے لے کے بوڑھے تک سب بولیں گے جنت کے لیے آئے ہیں۔ یہاں حسین کے قرب کے لیے، وہاں جنت کے لیے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے ایک نبی بھیجا دنیا میں، نام تھا ہود۔ جنت کیا؟ نام تھا ہود۔ ہود نبی اپنی قوم میں تبلیغ کرتے کرتے بادشاہ وقت کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ کا نام شداد۔ جب بادشاہ کے دربار میں ہود نبی پہنچے تو جناب ہود نے کہا کہ میرے اللہ کو مان۔ تو شداد نے کہا کہاں ہے تیرا اللہ؟ جناب ہود نے کہا نظر نہیں آتا۔ کہا لگا کے ہنسا اور اس نے کہا کہ میں اسے کیوں مانوں جو نظر نہیں آتا، اور کس لیے مانوں؟ تو جناب ہود نے کہا اس میں تیرا فائدہ ہے،
اگر تو اسے مانے گا تو تجھے ایک فائدہ. اس نے کہا کیا فائدہ؟ تو جناب حور نے کہا تجھے جنت ملے گی. تو شداد نے کہا کہاں ہے جنت؟ تو جناب حور نے کہا جنت بھی نظر نہیں آتی. ہنس کے کہتا ہے جو نظر نہیں آتا اسے بھی مانوں، اور جس کے لیے مانوں وہ بھی نظر نہیں آتی، اور جسے مانوں وہ بھی نظر نہیں آتا، تو پھر مانوں کیوں؟ ہے کیا ایسی تیری جنت میں؟ تیرے اللہ کی جنت میں ایسا ہے کیا؟ جناب حور نے گنوانا شروع کیا کہ اللہ کی جنت میں باغات ہیں، نہریں ہیں، یہ ہے یہ ہے یہ ہے. جب سب کچھ بتا دیا جناب حور نے تو شداد نے کہا اگر ایسی میں بنوا لوں تو پھر تو ان سب کو کہے گا کہ یہ سارے مجھے سجدہ کرے، پھر تو خدا کہلوانا میرا حق ہے، کیونکہ جو چیزیں تو نے بنوائی وہ میں بتائی ہیں وہ یہاں میں زمین پر بنا لوں تو خدا کہلوانا تو میرا حق ہے. ارادہ کر لیا شداد نے کہ میں جنت بنواؤں گا، اور جناب حور چلے گئے. شداد نے ارادہ کیا جنت بنواؤں گا، اور بلایا اپنے مشیروں کو، وزیروں کو، اور کہا کہ جو نقشہ ہود نبی نے لکھوایا ہے بالکل ایسی جنت چاہیے، کوئی بھی کمی اور بیشی نہ ہو، بالکل ایسی جنت چاہیے. اور بادشاہ تھا، کسی سے پیسے مانگنے تو تھے نہیں، لگا دیے سارے خزانے، نکالے زمین سے جتنے خزانے نکالے جتنے زمین سے خزانے تھے، لگا دیے سارے خزانے، بنانا شروع کی جنت. سونے کی دیواریں مشک و عنبر کے مسالے کے ساتھ، سونے کے درخت، دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، بہترین باغات، بہترین محل. کیا کچھ نہیں تھا دنیا میں جو اس نے اس جنت میں نہیں لگایا. چاندی کے پرندے سونے کے درخت پہ بٹھا دیے، اور وہ بھی اتنا قریب تھا، یہ جنت بناتا گیا وہ جان ڈالتا گیا. وہ یہ بناتا جا رہا تھا وہ جان ڈالتا جا رہا تھا. جب ایک فرشتے نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا میرے اللہ تیرا اتنا بڑا دشمن ہے، تیرے مقابلے پہ جنت بنا رہا ہے، تجھے تو جلال آنا چاہیے، اور جلال میں آ کے اس کی جنت کو تہس نہس کر دینا چاہیے. تو آواز قدرت آئی میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری بنائی کیسی ہے اور بندوں کی بنائی کیسی ہے، میں بھی فرق دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں یہ اس لیے بنانے دے رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی تو دیکھوں میرے کون ہے اور اس کے کون ہے، میں بھی تو دیکھوں میرے کون ہے. شداد نے جنت بنانی شروع کر دی، اور وہ اتنا قریب، یہ پرندے بنا کے بٹھاتا، وہ پرندوں میں جان ڈال دیتا. اس نے دودھ کی نہر بنائی، اور دودھ وہ واحد شے ہے کہ اگر جگہ پہ پڑا رہے تو خراب ہو جائے، دودھ کی نہر کو بہنا ضروری ہے. اب وہ اس چیز سے پریشان تھا کہ اس کی قدرت پہ کریمی چھائی، اور اس نے اپنی کریمی سے جبرائیل کو آواز دی، اور آواز دے کے کہا جبرائیل جاؤ اور جا کے اس کی دودھ کی نہر میں پھونک مار تاکہ اس کا دودھ خراب نہ ہو. جبرائیل آیا اور جبرائیل نے پھونک ماری، دودھ کی نہر بہنے شروع ہو گئی، پانی کی نہریں، فیروزے کے محل، یاقوت کے محل، مشک و عنبر کی مسالے سے بھری اینٹیں لگا کے سونے کی، اور اس نے جنت کی دیواریں بنائی، اور بہترین باغات، سونے کے درخت، چاندی کے پرندے، اور کیا کچھ نہیں اس نے اپنی جنت میں لگایا. اور اتنی محنت کی، 300 سال اس نے لگ گئے اس کو جنت بنانے میں. 900 سال مکمل عمر ہے شداد، 300 سال کی محنت میں جنت بنانے کے بعد آخر میں اس کا رہ گیا دروازہ. اب یہاں پہ جو بڑے بیٹھے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے کہ 10 کروڑ کا بھی گھر بنائے اور گھر کے باہر دروازہ نہ لگائے تو گھر گھر نہیں لگتا. گھر چاہے کتنا مہنگا ہو، گھر کے باہر دروازہ نہ لگے تو گھر گھر نہیں لگتا، کیونکہ بندہ جو بھی آتا ہے وہ دروازے سے داخل ہوتا ہے، اور آنے سے پہلے سب سے پہلے اسے دروازہ نظر آتا ہے گھر کا، اور دروازہ دیکھ کے وہ پہچانتا ہے کہ اندر سے گھر کیسا ہے. اب دروازہ نہ ہو گھر گھر نہیں لگتا. شداد کی جنت بن گئی، دروازہ نہ لگا، سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ سارے خزانے ختم ہو گئے. اس کا بھتیجا ایران کا حاکم تھا، اس سے بھی جتنے خزانے تھے منگوا لیے، اور جتنے خزانے اس کی رعایا کے گھروں میں تھے سب اس نے لٹوا لیے، جو کچھ تھا زمین میں اس نے سب نکلوا لیا. ساری دولت ختم ہو گئی، اس نے سر پکڑ لیا، اور اس نے یہ ارادہ کیا تھا جنت بنانے سے پہلے کہ جب تک جنت بن کے تیار نہیں ہوگی میں دیکھوں گا نہیں، جب مکمل ہو جائے گی اس کے بعد دیکھوں گا. اب بیٹھا ہے، دروازہ نہیں لگ رہا،
وہاں اللہ کی قدرت کو جلال آیا اور اللہ نے جبرائیل کو بشری لبادے میں بنا کے اور اس کے دربار میں بھیجا. بشری لبادے میں جبرائیل شداد کے دربار میں آیا تو شداد نے دربار کے کونے پہ ایک بندے کو کھڑا دیکھا. نے کہا کون ہے تو جبرائیل نے آواز دے کے کہا دروازے بنانے والا مصری، دروازے بناتا ہوں، قریب آ میرے. شداد نے قریب بلایا، قریب بلانے کے بعد کہا کیوں آیا ہے؟ میں نے سنا ہے تجھے دروازہ چاہیے. جانتا ہے کس چیز کے لیے چاہیے؟ ہاں تجھے تیری جنت کے لیے چاہیے. دیکھی ہے میری جنت کیسے؟ اس کے لیے دروازہ تو بنائے گا. حیثیت ہے تیری کہ تم میری جنت کے لیے دروازہ بنا. جبرائیل نے کہا اگر تو چاہے تو تجھے یہیں پر کھڑے کھڑے ایک نمونہ دکھاؤں. اور یوں جبرائیل نے شداد کے دربار میں ہاتھ بلند کیا اور اللہ قرآن شریف میں کہتا ہے کہ ہم نے اپنی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ جبرائیل کے ہاتھ پہ رکھ دیا. اپنی جنت کے دروازے میں. اور وہ دروازہ جبرائیل کے ہاتھ پہ آیا. جبرائیل نے دروازہ سامنے کھڑا تو شداد نے تخت چھوڑ کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا اتنا دیدہ سے دروازہ، اتنا خوبصورت دروازہ، ایسا دروازہ تو میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. بس یہی دروازہ لگے گا میری جنت. لگاؤ فوراً. جبرائیل نے کہا ٹھہر ذرا، پہلے قیمت کو طے کر. تو شداد نے کہا اگر میرے پاس دولت ہوتی تو میں خود نہ بنوا لیتا دروازہ. اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں خود دروازہ نہ بنوا لیتا. مجھے تیری محتاجی کی کیا ضرورت؟ تو جبرائیل نے کہا میرے پاس دولت نہیں لیکن ایک چیز ہے، سودا کر دروازہ لے. شداد نے کہا کیا چیز ہے؟ تو جبرائیل نے کہا تیرے پاس تیری جنت ہے. شداد نے کہا مطلب؟ تو جبرائیل نے آواز دے کہا آدھا دروازہ آدھی جنت، پورا دروازہ پوری جنت. شداد نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا تو جانتا بھی ہے تو کہہ کیا رہا ہے؟ میری تو ساری محنت ضائع ہو جائے گا. میں جنت بنوا کے بھی جنت نہ دیکھوں، فائدہ میرا؟ 300 سال کی محنت، اتنا خرچہ، میری اتنی محنت، میں تجھے دروازے کی وجہ سے تجھے پوری جنت دے دوں؟ جانتا بھی ہے کتنی قیمتی ہے وہ جنت. جبرائیل نے کہا اگر تجھے نہیں چاہیے تو پھر مجھے بتا، میں چلا جاتا ہوں. یہاں اس کا ایک وزیر آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھنے کے بعد کہا فوراً دروازہ اس سے لے لے. ہم نے کون سا جنت دینی ہے؟ تو دروازہ لکھ کے اس کو دستخط تو کروا. تو جیسے ہی دستخط کروائے گا ہم جلاد کو بولیں گے آگے بڑھ کے جلاد اس کو مار دے گا. دروازہ تو ہمارا ہو. شداد نے کہا لاؤ. دستخط ہوئے، دروازہ شداد کو ملا. یہاں جلاد کو اشارہ ہوا، جلاد تلوار لے کے آگے بڑھا تو جبرائیل نظروں سے اوجھل ہو گئے. جبرائیل نظروں سے اوجھل ہوا تو انہوں نے کہا شاید تو میں جنات سے تھا. اچھا ہوا خود ہی چلا گیا. ہم نے کون سا جنت دینی تھی، ہم نے کون سا جنت دینی تھی. دروازہ لے لیا، اچھا ہوا چلا گیا. ہم نے تو مار ہی دینا، فائدہ تو ہمارا ہی ہوا. یہاں جبرائیل کاغذ پہ اس سے لکھوا کے چلا گیا. یہاں شداد نے حکم دیا کہ لگاؤ فوراً دروازے جنت، لگاؤ دروازے جنت. لگ گیا دروازہ شداد کی جنت میں. پتہ چلا لوگ خوش ہو گئے کہ چلو جنت بن گئی، جنت میں رہیں گے، شداد کو سجدے کریں گے، بہترین کھانا کھائیں گے، بہترین پانی پیئیں گے، رہیں گے جنت میں اور سجدے اس کو کریں گے. جنت میں دروازہ لگا. شداد لشکر لے کے پورا چلا. پیچھے پیچھے قوم، آگے آگے گھوڑے پہ شداد. شداد دربار سے باہر نکلا، جنت کے قریب پہنچا تھا کہ سامنے ہود نبی آ گیا. اور جناب ہود نے آگے آگے کہا کدھر جا رہا ہے؟ تو شداد نے کہا میں اپنی جنت میں جا رہا ہوں. تو جناب ہود نے کہا کون سی جنت؟ شداد نے کہا وہ جنت جو میں نے بنوائی ہے. تو ہود نبی نے مسکرا کے کہا وہ ہم نے خرید لی، وہ ہم نے خرید لی. تو شداد نے کہا کس نے خریدی؟ تو ہود نبی نے مسکرا کے کہا اسی نے خریدی جو نظر نہیں آتا، اسی نے خریدی جو نظر نہیں آتا. شداد نے کہا یہ دروازہ کہاں سے؟ کہا اسی نے اپنی جنت سے بھیجا جو جنت نظر نہیں آتی. اس جیسے ہزاروں دروازے اس جنت میں لگے ہیں.
شداد کی جنت کی قیمت کیا لگی؟ اللہ کی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ. اور اللہ کی جنت کی قیمت کیا ہے؟ حسین نے کہا اللہ تیری جنت کی قیمت میرے عزادار کا ایک آنسو ہے. میرے عزادار کا ایک آنسو. اللہ کی پوری جنت حسین نے خریدی، صرف عزادار کے ایک آنسو. شداد نے کہا چل اچھا تو نے جنت خرید لی، تیرے اللہ نے خرید لی، مجھے دیکھنے تو دے کہ میری جنت نظر کیسی آتی ہے. پتہ تو چلے 300 سال کی محنت کی ہے، میں نے آج تک نہیں دیکھی، نظر کیسی آتی ہے. اندر جا کے ایک مرتبہ دیکھنے تو دیکھ کے واپس چلا جاؤں گا، اس کے بعد تو جانے اور تیرا اللہ جانے. دیکھنے تو دے. ادھر اللہ کی قدرت کو جلال آیا اور اسرائیل کو آواز دینے کے بعد کہا فوراً اس کی جان کی روح ہے جس کی فوراً، اور پٹا جس کو گھوڑے سے زمین پر. کانپ گیا اسرائیل. کانپ کے کہتے میرے اللہ، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، تجھے جلال نہ آیا. اس نے تیرے مقابلے پہ جنت بنائی، تجھے جلال نہ آیا. اس نے تیری رعایا پہ ظلم کیا، تجھے جلال نہ آیا. تیرے نبی پہ ظلم کرتا رہا، تیرے نبی کو پتھر مارتا رہا، تجھے جلال نہ آیا. آج ایسا کیا ہوا؟ اس بیچارے کو جنت دیکھنے تو نہیں، اتنی محنت جو اس سے کروائی ہے اسے جنت تو دیکھنے. جلال میں آوازیں کو رہا ہے کھینچ فوراً اس کی جان، مار اس کو، اور پٹک اس کی لاش کو گھوڑے سے زمین پر. اتنا جلال اس کی کوئی وجہ؟ کہاں وجہ ہے؟ اس نے جنت بناتے ہوئے ایک غلطی کر دی. کیا غلطی کی؟ آوازیں قدرت آئی، جنت بنا رہا تھا، خزانے زمین سے نکالے، اپنا سارا خزانہ لگا دیا. جب خزانے ختم ہو گئے تو اس نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ رعایا کے گھروں میں جاؤ، اور رعایا کے گھروں میں جا کے ان کے گھروں میں جو مال ہے سارا لوٹا، جتنا مال ہے سب لوٹا. اس کے لشکر والے رعایا کے گھروں میں گئے اور انہوں نے رعایا کا مال لوٹنا شروع کیا. تو اس کے ایک سپاہی نے 4 سال کی بچی کے کانوں سے دھر کھینچ لی، اور اس بچی کے کانوں سے جیسے ہی دھر کھینچے اس بچی نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا میرے اللہ میرا بدلہ تو لے گا. اس بچی کا بدلہ ہے. آج مجھے اس وجہ سے جلال آیا. اللہ کی جنت کی قیمت حسین کے عزادار کا عشق. اور وہ جو شام سے بی بی چل کے آتی ہے نا، وہ فضائل سننے نہیں آتی، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ جانتی ہے کہ اس گھرانے کے فضائل کیا ہے. وہ صرف اس لیے آتی ہے کہ میرے بھائی کے عزادار میرے بھائی کو رو، وہ اپنے بھائی کا پرسہ لینے آتی. حسین دنیا میں آئے، سب سے پہلے جبرائیل آیا اور آتے کے ساتھ ہی رسول کو کربلا دکھایا. کربلا دکھانے کے بعد 5 کفن دیا. 5 کفن ملے تو رسول نے کفن کو بانٹنا شروع کیا. پہلا کفن خود رکھا، دوسرا مولا علی کو دیا، جناب زہرا کو دیا، اور 2 کفن مولا حسن کو دیا. تو جناب سیدہ آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہا کہ بابا آپ کو 5 کفن ملے، ایک کفن آپ نے رکھا، ایک علی کو دیا، ایک مجھے دیا، اور ایک 2 حسن کو دیے. میرے حسین سے کوئی غلطی ہو گئی؟ آپ نے میرے حسین کو کفن نہیں دیا. تو رو کر رسول نے کہا زہرا ایک وقت ایسا آئے گا کہ حسین کو کفن پہنانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. زہرا تیرا یہ لال کربلا میں 3 دن بغیر کفن کے پڑا رہے، بے غور و بے کفن. کربلا کی تپتی ریت، تیرا یہ لال 3 دن کربلا کی زمین پر پڑا رہے. عزادارو، جناب زینب کی کنیز نام ہے ام ایمان. مدینہ شہر ہے، بی بی کی کنیزی میں.
اس کی شادی طے ہو گئی خولی کے ساتھ. جب خولی سے شادی طے ہوئی تو وہ جانتی تھی کہ خولی مولا کا دشمن اور وہ مولا کے چاہنے والی. مولا کے پاس آئی اور پاس آنے کے بعد کہا کہ مولا میری شادی تو ہو گئی لیکن میں آپ کے گھر میں رہنا چاہتی ہوں, مجھے اپنے ساتھ رکھیے, مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں. تو مولا نے کہا کہ ام ایمن اگر تیرا شوہر تجھے اجازت دیتا ہے تو مجھے اعتراض نہیں. خولی نے اجازت نہ دی. ام ایمن نے تیاری کی کوفہ جانے کی. تو جاتے جاتے مولا سے آخری مرتبہ ملنے آئی تو آگے کہا کہ مولا میں کوفہ جا رہی ہوں لیکن مجھ سے ایک وعدہ کرے کہ آپ میرے گھر پہ آئیں گے. تو مولا نے کہا ہاں ام ایمن میں تمہارے گھر پہ آؤں گا. ام ایمن نے کہا کہ مولا پھر مجھے بتائیے آپ میرے گھر پہ کب آئیں گے. تو مولا کی آواز ہے ام ایمن 11 اور 12 محرم کی درمیانی رات ہوگی, حسین تیرے گھر پر آئے گا. تو ام ایمن نے کہا مولا وعدہ کیجیے اکیلے نہیں آئیں گے, اپنے ساتھ اپنی بہنوں کو بھی لے کے آئیے گا. تو حسین نے کہا ہاں ام ایمن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میرے ساتھ میری بہنیں بھی آئیں گی. عزادارو دن گزرتے رہے. 28 رجب کو قافلہ چلا اور حسین کے ساتھ بیویاں بھی چلی, حسین کی بہنیں, حسین کی بیٹیاں بھی چلی. عزادارو قافلہ چلتے چلتے کربلا کے میدان میں پہنچا. 2 محرم کو قافلہ کربلا پہنچا اور آ گئی 10 محرم. آذان علی اکبر سے کربلا کی جنگ کا آغاز ہوا. شہزادہ علی اکبر کو قریب بلایا اور قریب بلا کے کہا علی اکبر فجر کی اذان کا وقت ہے, آپ ہو میرے نانا کی شبیہ, آپ کی آواز آپ کا لہجہ بھی میرے نانا کی طرح. علی اکبر میں نانا کی آواز میں اذان سننا چاہتا ہوں, اذان دیجیے. عزادارو اذان دی گئی اور لاشیں اٹھانا شروع کر دیا. حسین حبیب کا لاشا, عمر کا لاشا, جان کا لاشا, زہیر کا لاشا, قاسم کی لاش کے ٹکڑے, علی اکبر کی لاش, اور محمد کی لاش. عزادار لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے جب تھک گیا زہرا کا لال, آخر میں علی اصغر کو دفنانے کے بعد حسین مقتل میں تنہا رہ گئے. تنہا حسین رہ گئے جب عزادار مقتل میں, اور شہادت کا وقت قریب ہے. حسین عزادار حسین چلے اور چلتے چلتے وہاں پر پہنچے جہاں بہن کا خیمہ لگا تھا. بہن کے خیمے پر رکے اور دروازے پر رک کے مولا حسین نے آواز دی السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ, السلام علیکہ یا معدن الرسالہ, اے اہل بیت النبوت تم پر میرا سلام ہو. عزادار بی بی زینب نے آواز دی کون آیا ہے ہمارے دروازے پر؟ تو جناب فضہ نے پردہ ہٹایا اور مولا حسین نظر آئے تو آواز دے کے کہا بھیا ایسے سوالیوں کی طرح میرے دروازے پر کیوں کھڑے ہو, آؤ اندر آؤ. عزادار حسین خیمے میں داخل ہوئے اور بہن سے ودا کرنا شروع کیا. آخر میں حسین ودا کرتے کرتے بہنوں سے ودا کرا. حسین نے ودا کرا بہنوں سے ودا کرنے کے بعد بیٹیوں سے ملے اور بیٹیوں سے ملنے کے بعد آخر میں حسین وہاں پہنچے جہاں حسین کا بیٹا سو رہا تھا. عزاداروں مولا سجاد کے پاس آئے اور مولا سجاد کے سر کے پاس بیٹھے اور مولا کا سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا. آنکھیں بند ہے مولا سجاد, سر کو زانوں پہ رکھا. حسین مولا نے رونا شروع کیا, سر سے پاؤں تک زخمی ہے حسین, صبح سے لاشیں اٹھا رہے. اور یہ بھی لکھا ہے روایت میں کہ حسین جب بھی لاش اٹھانے جاتے تو لڑے بغیر حسین واپس نہیں جاتے, زخمی ہو کے حسین واپس آتے. پہنچے مولا سجاد کے پاس, سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا, رونا شروع کیا. حسین کے آنسو مولا سید سجاد کے رخسار پر گرے, سید سجاد کے رخسار پر گرے تو آنکھیں کھلی مولا سجاد کی. بابا کو سر سے پاؤں تک دیکھا تو تڑپ کے اٹھے اور تڑپ کے اٹھنے کے بعد مولا سجاد نے آواز دے کے کہا بابا آئینہ آئینہ چچا عباس.
بابا آئینہ آئینہ چچا عباس کہاں ہے؟ بابا آئینہ آئینہ علی اکبر، بابا آئینہ آئینہ ہو، آئینہ آئینہ حبیب ابن مظاہر۔ اگر حسین نے بتانا شروع کیا کہ حر بھی مارا گیا، حبیب بھی مارا گیا، جون بھی مارا گیا، تمہارے چچا عباس بھی مارے گئے، تمہارا بھائی علی اکبر بھی مارا گیا، تمہارا بھائی قاسم بھی مارا گیا، اور محمد بھی مارے گئے۔ عزادارو اتنا بتا رہے تھے حسین کہ سید سجاد کی نظر ایک خالی جھولے پر پڑی، خالی جھولا دیکھا تو فوراً نظر دوڑائی کہ ماں کی گود میں ہوگا بچہ۔ جب ماں کی گود بھی خالی نظر آئی تو تڑپ کے پوچھا بابا آئینہ آئینہ علی اصغر، بابا علی اصغر کہاں پر ہے؟ تو مولا نے کہا بیٹا علی اصغر بھی مارا گیا۔ تو سید سجاد نے کہا کیا بابا فوج خیموں تک آ گئی تھی؟ تو آواز آئی نہیں بیٹا، علی اصغر کو میں اپنے ہاتھوں پر لے کے گیا اور ملا کا تیر علی اصغر کی گردن۔ عزادارو مولا سید سجاد نے کہا بابا آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی نصرت کے لیے میدان میں جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجئے۔ تو مولا حسین نے کہا نا بیٹا سجاد، تم نے کربلا میں جہاد نہیں کرنا، تم نے آگے پھوپھیوں کے ساتھ کبھی کوفہ کے بازار میں، کبھی شام کے دربار میں جانا ہے۔ عزادارو یہ کہنے کے بعد حسین اٹھے اور عزادارو خیموں سے باہر نکلے مولا حسین، اور خیموں سے نکلنے کے بعد مولا زلجنا کے پاس آئے۔ زلجنا کے قریب آنے کے بعد مولا نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، اور دائیں بائیں دیکھنے کے بعد کہا علی اکبر کہاں پر ہو؟ آؤ آ کے اپنے بابا کو سوار کراؤ، عباس آؤ آ کے اپنے آقا کو سوار کراؤ۔ جب بھی تمہارا مولا میدان میں جاتا تھا، عباس ایک طرف سے تم گھوڑے کو پکڑتے تھے، علی اکبر ایک جانب سے تم گھوڑے کو پکڑتے تھے، آؤ آ کے اپنے مولا کو سوار کراؤ۔ عزادارو اتنا کہنا تھا کہ گھوڑے کی لجام میں ایک ہاتھ آیا اور آواز آئی حسین گھوڑے پر سوار ہو، حسین سوار ہو، بہن سوار کرائے گی۔ آج یہ زینب عباس بنے گی، آج زینب علی اکبر بن کے سوار کرائے گی۔ عزادارو سوار ہوئے اور چند قدم چلا تھا زلجنا رکا۔ مولا نے گردن پہ ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیرنے کے بعد کہا تم نے بھی حسین کا ساتھ چھوڑ دیا، آخری وقت ہے، اتنی مہربانی کر دے حسین پر کہ حسین کو مقتل کے اندر چھوڑ کے آ جا، مقتل میں اتار دے مجھے، اس کے بعد تو چلا جا۔ عزادارو زلجنا نے اپنی آواز میں کہا کہ مولا ذرا میرے قدموں کی طرف دیکھیے۔ اب حسین نے جو قدموں کی طرف دیکھا تو 4 سال کی بچی گھوڑے کے قدموں سے لپٹ کر کہہ رہی ہے زلجنا میرے بابا کو نہ لے کے جا، صبح سے جو بھی میدان میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، زلجنا میرے بابا کو نہ لے کے جا۔ عزادارو حسین گھوڑے سے اترے اور بیٹی کو گلے سے لگایا اور بیٹی سے باتیں کرنا شروع کی۔ عزادارو باتیں کرتے کرتے حسین کے سینے پر سونے والی ایک مرتبہ حسین کے سینے پر سو گئی۔ حسین نے بہن کے حوالے کیا اور گھوڑے پر سوار ہوئے اور مقتل کی جانب بڑھے۔ حسین مقتل میں پہنچے، اللہ اللہ حسین کی لڑائی، ایسے حملے کیے حسین نے کہ 9 لاکھ کا لشکر بھاگا، اور لشکر نے بھاگنا شروع کیا کہ اتنے سے آواز آئی بس حسین، ہم نے دیکھ لی تیری شجاعت، ہم نے دیکھ لی تیری بہادری، ہم نے دیکھ لی تیری شجاعت، حسین بس آجا ہمارے پاس لوٹ کر آجا، حسین بس۔ عزادارو اتنا سننا تھا کہ ذوالفقار نیام میں آئی، ذوالفقار نیام میں آئی اور حسین نے پلٹ کر آواز دی تیرو آؤ، تلوارو آؤ، نیزو آؤ، اور آگے مجھے حسین غریب کو مارو۔ اتنا سننا تھا، بھاگی ہوئی کوفی اور شامی فوج واپس پلٹی، کسی نے تیر چلائے، کسی نے نیزے سے وار کیا، کسی نے تلوار سے وار کیا، اور عزادارو جانتے ہو جسے کچھ نہ ملا کربلا کی جلتی ہوئی ریت حسین غریب کے زخموں پر ماری۔ ایک ملعون نے ایسا نیزہ مارا کہ حسین نے زین چھوڑی۔ امام زمانہ زیارت ناحیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس شہید پر کہ جو نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا۔ عزادارو اتنے تیر لگے حسین کو کہ 53 منٹ حسین نہ زین پر تھے
हुसैन। आजादारों वहां से खड़े हुए हुसैन आगे बढ़े, एक मलाउन ने तीर मारा, तीर आके पेशानी हुसैन पे लगा। आजादारों मुंह के बल हुसैन जमीन पर खड़े हुए और पेशानी से तीर निकाला, आगे बढ़ना शुरू हुए। आजादारों इतने में असर की नमाज का वक्त हुआ, यहाँ हुसैन ने तीरों का मुसल्ला बिछाया और असर की नमाज शुरू की। इधर आजादारों खैमों में हुसैन की बेटी की आँख खुली और हुसैन की बेटी ने बाबा को ढूंढना शुरू किया। था फूफी अम्मा मेरे बाबा कहाँ पर है? आवाज आई सकीना, बाबा मैदान में चले गए। मैदान की तरफ दौड़ी और दौड़ते दौड़ते एक जानिब आके रुकी और एक मलाउन से कहा, और अब तूने मेरे बाबा को देखा है? तो उसने कहा, कौन है तेरा बाबा? और रो के कहा, मेरा बाबा हुसैन है, हुसैन का नाम आना था। आजादारों उसने तीर निकाला और उसने तीर चलाया, कहा जहाँ जहाँ ये तीर जाए, जहाँ जाके ये रुके वही है तेरा बाबा। आजादारों आगे आगे तीर, पीछे पीछे हुसैन की बेटी, तीर आगे पेशानी हुसैन पे लगा, आगे आगे कहती है, बाबा माफ करना, मेरी वजह से आपको तीर लगा। आजादारों इधर हुसैन ने नमाज शुरू की, इधर शिमर मलाउन खंजर को लहराता हुआ हुसैन के करीब बढ़ा। आगे बढ़ के आजादारों आवाज दे के कहता है, हुसैन तूने कत्ल से बचने के लिए बेटी को करीब बुला लिया। हुसैन की आंखों में आंसू आए और रो के कहा, ओ जालिम तूने इंसाफ नहीं किया, बेटियां बाप के जनाजे पे बुलाई नहीं जाती, बेटियां बाप के जनाजे पे खुद चल के आ जाती है। इधर शिमर मलाउन आगे बढ़ा और बाप के सामने पहला तमाचा बेटी के मुंह पर मारा। आजादारों तमाचे का लगना था, शहजादी जमीन पर गिरी, जमीन से उठी, बाबा की तरफ नहीं बढ़ी, फुरात का मुंह किया और आवाज दे के कहा, चचा अब्बास, सकीना को तमाचा लग गया, चचा अब्बास फुरात से आओ और आके सकीना की मदद करो। आजादारों शिमर ने खंजर चलाना शुरू किया, 70 कदम पे बहन खड़ी देख रही थी, रो रो के कह रही थी, और साले मेरी माँ ने चकिया 20 के पहला है। आजादारों सरे हुसैन को 13 ज़रबों से जुदा करने के बाद शिमर ने उन बालों में हाथ डाला, उन जुल्फों में हाथ डाला, जिन जुल्फों का रसूल बोसा लिया करते थे, जिन जुल्फों पे ज़हरा कंघी फेरा करती थी। आजादारों जुल्फों से हुसैन का सर उठाया, नेज़े पर बुलंद किया, यहाँ तबले बजना शुरू हुए। तबलों की आवाज सुनी, जनाबे ज़ैनब ने आवाज दी, बेटा सज्जाद जरा जागना और सुनना ये शोर कैसा है। कफी अम्मा मेरी असा लाइए, असा आई, असा के सहारे खड़े हुए। कफी अम्मा जरा खैमे का पर्दा हटाइए, खैमे का पर्दा हटा, मुंह का मातम किया सैयद सज्जाद ने और आवाज दे के कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। कफी अम्मा मेरा बाबा मारा गया। आजादारों काफिला चला, फूली सर लेके घर पे पहुंचा। फूली जानता था कि बीवी चाहने वाली है, अगर सर को देखा तो देख के जिंदा होते ही मर जाएगी। आजादारों इसने सर को तंदूर में रखा। आधी रात का वक्त हुआ, उम्मे ऐमन ने देखा कि घर में जहां हुसैन का सर रखा था वहां आजादारों नूरानी हमारियां उतरना शुरू हुई। नूरानी हमारियों को देखा, एक हमारी से काले बुर्के वाली बीबी निकली, आज महलों पे था और रो रो के कह रही थी, हुसैन आंखें खोल, माँ मिलने आई है। आजादारों हमारियां गई, हमारियों के जाने के बाद आगे बढ़ी, आगे बढ़ के हुसैन का सर उठाया और हुसैन का सर उठाने के बाद आवाज दे के कहा, शहीद राहे खुदा आंखें खोल और अपना तारुफ करा। हुसैन ने आंखें खोली और आवाज दे के कहा, उम्मे ऐमन मुझे पहचान, मैं तेरा मौला हुसैन हूँ। उम्मे ऐमन ने कहा, मौला आप यहाँ पर इस हाल में, आप यहाँ पर इस हाल में है तो मौला आपकी बहनें कहाँ पर है? सरे हुसैन ने रोना शुरू किया और रोते रोते आवाज आई, उम्मे ऐमन तेरा मौला तेरे
मातम हुसैन